بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتہ ہے اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام نوری فرشتوں کا سردار ہے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا بھی جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کی تعلق ہے تو تفسیر در منصور کے اندر یہ حدیث ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندہ کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا، اتنا فاصلہ ہے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک۔ اور جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ جب انہوں نے اپنا ایک پر کھولا، پورے افق کے اوپر وہ چھا گیا اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم جو کہ پورے ایک شہر پر آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ ناظرین جبرائیل علیہ السلام کا طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے اور اس کے 600 پر تھے، اور وہ ایک ایک پر ایسا ہے جیسا مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس نے پورے آسمان کو گھیر کر رکھ لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دوڑاؤ انہی کا وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان کے یہ پر قیمتی ہیرے موتی جواہرات سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں کے اوپر ایک موتی ہے کہ وہ اس طرح سے گرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا ہو۔ ان کی پیشانی روشن، بال گھنگرالو اور دانت چمکدار، اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ یہ جبرائیل امین کی شان ہے جن کی ذمہ داری وحی کی ہے، جنہوں نے تمام انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے جبرائیل فرشتہ کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہیں دیکھنے کا تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں انہیں دیکھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیت اللہ لے کر گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کی صرف پاؤں کو دیکھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہ الفاظ نکلتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے، اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کے تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنی ہاتھوں پر لے لیا اور ایک پتھر پر آرام سے بٹھا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تیری نظر میں جو میرا مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسرافیل اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن کسی بھی نوری پردے کے اگر وہ ذرا سا بھی قریب ہوا تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہی تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کا مقامات تو میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ اگر میں نے یہاں سے ذرا سا بھی قدم بڑھایا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، مگر آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آپ خود ہی اکیلے تشریف لے گئے۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر، انبیاء کرام یعنی 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں تک پہنچاتے رہے۔ ان کے دکھ تکلیف میں مدد کی، کئی لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا، اور ابھی بھی آسمانوں پر اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔